نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ میرے معزز سامعین گرامی، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں یہ بیان فرمایا کہ جو آدمی اللہ اور اس کے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا، اللہ اور اس کے پیارے رسول کا متبع بنے گا، ان کی بات مان کر چلے گا اور جن احکامات سے منع کیا ان احکامات سے رکے گا، پرہیز کرے گا، ایسے آدمی کو اللہ نے فرمایا ہم 4 انعامات سے نوازیں گے۔ پہلا انعام تو یہ دیں گے من النبیین، ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ ان کو نبیوں والے مقامات پر پہنچائیں گے، نبیوں کا ساتھی بنائیں گے، انبیاء کا، اور کچھ ایسے ہوں گے کہ ان کو صدیقین کا ساتھی بنائیں گے۔ صدیق اس کو کہتے ہیں جو شروع سے ہی اول وہلہ میں ایمان کی دعوت ملی اس نے قبول کر لی، بغیر سوچے سمجھے اس کو صدیق کہتے ہیں، اور یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ خاص ہے۔ اور تیسرا درجہ جو بیان فرمایا وہ ہے والشہداء، شہداء جو اپنی جان اور مال کی قربانی دیں، اللہ کی راہ میں جان بھی قربان کرے، مال بھی قربان کرے، ان کے ساتھ۔ اور چوتھا درجہ بیان فرمایا صالحین، نیک لوگ، متبع سنت، جو آدمی اللہ اور اس کے رسول کی مان کر چلے گا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم ان کو ان 4 آدمیوں کا ساتھی بنائیں گے، 4 لوگوں کا، انبیاء کا، صدیقین، شہداء اور صالحین کا۔ آگے فرمایا ذالک الفضل من اللہ اولئک حسن علیک رفیقا، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بہترین رفاقت ہے۔ ذالک الفضل من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے فضل ہوگا، اللہ کی طرف سے ایک انعام اکرام ہوگا ان کا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے ایک صحابی رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک ہم آپ کی مجلس میں رہتے ہیں ہمارا دل سکون سے رہتا ہے، ہماری طبیعت میں چین، آرام، راحت محسوس ہوتی ہے، اور جب ہم آپ کی مجلس سے چل کر گھر چلے جاتے ہیں اٹھ کر، تو ہمیں آپ سے جو محبت ہے اپنی جان سے، اپنی اولاد سے، اپنے گھر والوں سے، بیوی بچوں سے زیادہ ہے، تو پھر گھر میں جا کر ہماری طبیعت میں بے چینی پیدا ہو جاتی ہے، بے سکونی ہمیں محسوس ہوتی ہے، تو ہم فوراً دوبارہ آپ کی مجلس میں حاضر ہوتے ہیں، آپ کی خدمت میں آ کر آپ کی زیارت مبارکہ سے اپنے دل کو لذت محسوس کراتے ہیں، سکون کی دولت ملتی ہے، ہمیں چین نصیب ہوتا ہے آپ کی زیارت کر کے۔ اور کبھی کبھی ہمیں یہ خیال آتا ہے کہ موت تو آنی ہے ہر حال، ہر انسان کو کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار پر موت نے آنا ہے، تو ہمیں یہ خیال آتا ہے کہ آپ کو بھی اس دنیا سے چلے جانا ہے ایک دن، اور ہمیں بھی موت نے آ گھیرنا ہے، تو آپ تو جنت میں انبیاء والے مقامات عالیہ پر ہوں گے، بلند مرتبوں پر ہوں گے، اور ہمیں یہ بھی معلوم نہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے یا نہیں۔ اگر جنت میں پہنچ بھی گئے تو اس کے بعد ہمیں آپ کی رفاقت، آپ کی صحبت نصیب ہوگی یا نہیں، آپ کی زیارت سے ہم اپنے دل کو ٹھنڈا کر سکیں گے یا نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، کوئی جواب نہیں دیا اس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اتنے میں حضرت جبرائیل امین آئے اللہ کی طرف سے یہ وحی لے کر، من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ، یہ ساری آیت نازل فرما دی اللہ نے۔ تو اللہ کے پیارے حبیب نے اس اپنے پیارے صحابی سے فرمایا، اے میرے پیارے صحابی،
جو آدمی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی مان کر چلتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی احکامات کی پیروی کرتا ہے، اور ان کی نافرمانی سے بچتا ہے، جن کاموں سے انہوں نے منع فرمایا ان سے رکتا ہے، تو ایسا آدمی جنت میں جائے گا ضرور۔ اور پھر جنت میں جانے کے بعد اہل جنت کی آپس میں اور انبیاء کے ساتھ ملاقاتیں بھی ہوں گی، مجلسیں بھی ہوں گی، سب کچھ ہوگا۔ آپ صبر کریں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے، اس میں آ رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل جنت جب ایک دوسرے سے ملنے کی خواہش کا اظہار کریں گے اللہ سے، دل میں جب چاہت پیدا ہوگی کہ ہم فلاں دوست سے ملیں، اپنے نبی سے ملیں، فلاں سے ملیں، فلاں سے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اس وقت جو نچلے طبقے والے ہوں گے وہ اپنے بالا خانوں، اپنے محلوں کی کھڑکیاں کھول کر یوں اوپر کی طرف دیکھیں گے، اوپر والے مقام والوں کو، تو وہ انہیں ایسے نظر آئیں گے جیسے زمین والوں کو ستارے نظر آتے ہیں۔ اور ایک دوسری روایت ہے، حضرت ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں حضرت ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل جنت جب ایک دوسرے سے ملاقات کا شوق رکھیں گے، اشتیاق رکھیں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس وقت جو بلند مقام والے ہوں گے، جو اوپر بالا خانوں میں ہوں گے، انہیں اللہ تعالیٰ نچلے مقام والوں کی طرف بھیج دیں گے، وہاں مل بیٹھیں گے، گپ شپ کریں گے، مجلسیں ہوں گی، محفلیں لگیں گی، خوش گپیاں ہوں گی۔ اسی طرح حضرت صحیح مسلم شریف کے اندر روایت آ رہی ہے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ فرماتے ہیں کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں رات گزارتا تھا، نبی علیہ السلام کے لیے تہجد کا پانی، مسواک، مصلی، دوسری ضروریات کی چیزیں لا کے رکھتا، آپ علیہ السلام کا وضو وغیرہ کراتا تھا۔ تو ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام میری خدمات سے خوش ہو کر فرمانے لگے، کعب مانگ، کیا مانگتا ہے تو مجھ سے؟ تو حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جنت میں آپ کی رفاقت مانگتا ہوں، آپ کا ساتھ مانگتا ہوں، میرے لیے دعا کریں کہ جنت میں اللہ مجھے آپ کا رفیق بنا دے، آپ کا ساتھی بنا دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے علاوہ کچھ اور بھی مانگ۔ تو حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے علاوہ میں اور کیا مانگوں، مجھے یہی چیز چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی علی نفسک بکثرت السجود، کہ تو میری دعا کی مدد کر کثرت سجود کے ساتھ، میں تیرے لیے دعا کرتا ہوں اللہ تجھے میرا رفیق بنائے جنت میں، اور کثرت سجود کے ساتھ میری دعا کی مدد کر۔ ایسا نہیں کہ کسی ولی بزرگ کتب ابدال سے دعا کرا کے آدمی بیٹھ جائے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کہ اب ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا، نہیں۔ جب اللہ کے پیارے حبیب وجہ کائنات جس کے لیے کائنات بنائی گئی وہ کہہ رہے ہیں کہ میری دعا کے ساتھ مدد کر کثرت سجود کے ساتھ، نمازیں پڑھ، نفلیں پڑھ، تہجد پڑھ، نوافل وغیرہ پڑھنے سے بندے کے اور اللہ کے درمیان قرابت بڑھتی ہے، دوری دور ہوتی ہے، قرابت بڑھتی ہے، قرب بڑھتا ہے۔ تو اسی سلسلے میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بہترین زبردست واقعہ نقل فرمایا، وہ میں آپ لوگوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں، سنانا چاہتا ہوں آپ کو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک کالا حبشی بدصورت آدمی آیا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور آ کر عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کائنات کے حسین و جمیل خوبصورت ہیں، آپ جیسا کوئی حسین نہیں، آپ جیسا کوئی خوبصورت نہیں، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کو مقام نبوت اور مقام رسالت سے بھی نوازا۔ اب جس چیز پر آپ ایمان لے آئے، اگر میں بھی اس چیز پر ایمان لے آؤں اور جو اعمال آپ کرتے ہیں میں بھی وہی اعمال کرنے لگوں، تو کیا کل قیامت کے دن مجھے بھی وہی مقام مل سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کریں گے؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اپنے اس کالے رنگ سے، حبشیانہ بدصورتی سے گھبرا مت، کیونکہ جب آدمی مسلمان ہو جاتا ہے، کلمہ پڑھ لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں جب داخل کریں گے
کالے رنگ والے کو تو اس کو خوبصورت حسین سفید چمکدار رنگ عطا کریں گے رنگت۔ نبی علیہ السلام نے آگے فرمایا 1000 سال کی مسافت سے اس کی رنگت چمکے گی، 1000 سال کے سفر دوری سے جنت میں اس کا رنگ اتنا دوری سے چمکدار بن جائے گا، اتنا سفید، اللہ اس کو سفیدیت دیں گے، رنگت دیں گے، خوبصورتی سے نوازیں گے۔ تو آگے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن اللہ کے ذمہ واجب ہے اس کو جنت میں ضرور داخل کرے گے۔ آگے فرمایا جو آدمی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 1 مرتبہ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو 1,24,000 نیکیوں سے نوازتے ہیں۔ تو حاضرین مجلس میں سے ایک صحابی کھڑے ہو گئے اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ کے ہاں نیکیوں کی اتنا بڑی برسات ہو رہی ہے، ایک جملہ کہنے سے 1,24,000 نیکیاں ملتی ہیں، تو پھر ہم میں سے تو کوئی عذاب میں گرفتار ہی نہیں ہو سکے گا، سب جنتی ہوں گے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی بات بھی نہیں ہے، بعض میرے امتی اتنی نیکیاں لے کے آئیں گے کہ اگر پہاڑوں پر ان کی نیکیاں رکھ دی جائیں تو پہاڑ بھی ان کا وزن برداشت نہیں کر سکیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ آگے فرمایا جب ان نیکیوں کا اللہ کی دی ہوئی عطا کردہ نعمتوں سے موازنہ کیا جائے گا، تقابل کیا جائے گا، تو پھر اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی ان نعمتوں کے بدلے میں۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کو پھر اپنے فضل سے جنت میں داخل کریں گے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک آدمی جائے گا، ساری زندگی اس نے نیکیاں کی ہوگی، زمین سے آسمان کا خلا بھرا ہوا ہوگا اس کی نیکیوں سے، پلک جھپکنے کے برابر بھی اس کا ایک گناہ بھی نہیں ہوگا۔ اس آدمی سے جب اللہ تعالیٰ معاشر کے دن پوچھیں گے بتا اب تجھے میں اپنے فضل سے جنت میں داخل کروں یا تیرے اعمال کے بدلے میں، تو آدمی کہے گا یا اللہ میں نے ساری زندگی نیکیاں کی، تجھے راضی کرتا رہا، کوئی گناہ ہی نہیں ہے، تو لہٰذا مجھے میرے اعمال کے بدلے میں تو جنت میں داخل کر۔ اللہ تعالیٰ پھر فرشتوں سے کہے گا چلو اس کو لے جاؤ جہنم کے دور دور ایک چکر لگواؤ اس کو۔ جب فرشتے لے کے جائیں گے جہنم کے دور دور کافی دور سے چکر لگوائیں گے تو جو تپش ہوگی جہنم کی گرمی سے اس کو خشکی لگے گی، پھر پانی مانگے گا تو اللہ کی طرف سے فرشتے کہیں گے پانی تب ملے گا جب آدھی نیکیاں دو گے 1 گلاس پانی، آدھی نیکیوں کا بدلہ اللہ کی ایک نعمت پانی کا 1 گلاس ہے، ساری زندگی کی نیکیاں۔ وہ کہے گا تمہاری مہربانی پانی جلدی پلاؤ، نیکیاں لے لو، آدمی پانی پی لے گا، پھر تھوڑا آگے جائے گا پھر وہی حالت پیاس۔ تو گویا اس کی ساری زندگی کی نیکیاں جس میں ایک گناہ بھی شامل نہیں، آسمان و زمین کے خلاف پر ہے نیکیوں سے، وہ ساری ہوئی 2 گلاس پانی کا عوض۔ پھر اللہ تعالیٰ سے کہے گا یا اللہ اب مجھے اپنے فضل سے اپنی رحمت سے بخش دے، جنت عطا کر، میری نیکیاں تو 2 گلاس پانی کے ہوئے۔ اس طرح جب نیکیوں کا موازنہ کیا جائے گا اللہ کی انعام کے ساتھ، نعمتوں کے ساتھ، پھر وہ نیکیاں ساری ختم ہو جائیں گی، پھر اللہ اس کو اپنے فضل سے جنت میں داخل فرمائیں گے۔ وہی اللہ فرما رہے ہیں من یطیع الرسول، جو آدمی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، ذالک الفضل من اللہ، اللہ کا فضل ہوگا اس پر، اللہ اپنے فضل سے اس کو انبیاء کا ساتھی بنائیں گے، صدیقین، شہداء اور صالحین کا ساتھی بنائیں گے۔ پھر وہ کالا آدمی، حبشی آدمی پھر سوال کرنے لگا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ جنت کی نعمتیں جن کو آپ کی آنکھیں دیکھ سکے گی، کیا جنت میں میری آنکھیں بھی ان نعمتوں کا نظارہ کرے گی، مجھے بھی وہ نعمتیں نظر آئیں گی؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ کے بندے تجھے بھی وہی نعمتیں جنت میں نظر آئیں گی جو سارے جنتی دیکھیں گے، جو مجھے نظر آئیں گی۔ تو پھر وہ آدمی وہیں رونے لگا زاروں قطار، روتے روتے اس کی جان چلی گئی۔ نو مسلم آدمی ادھر مسلمان ہوا، ادھر سوال جواب کر رہا ہے جنت کے متعلق، اور اللہ نے روح قبض کر لی۔ اللہ کے خوف پیدا ہوا دل میں، رونے لگا۔ اب دنیا سے جا رہا ہے، دنیا سے چلے جانے کے بعد اس کی تجہیز و تکفین اور تدفین
اللہ کے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے فرمائی۔ کتنا خوش نصیب ہے وہ شخص۔ ایک اور روایت میں آ رہا ہے کہ ایک صحابی رسول آئے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، سوال کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے پیارے صحابی، تو نے کیا تیار کر رکھا ہے قیامت کے لیے؟ کیوں اتنا بے چین ہے، انتظار کر رہا ہے بے چینی سے، بے تابی سے؟ تو نے تیاری کیا کر رکھی ہے جنت کی، قیامت کی؟ تو صحابی کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہ تو میں نے بہت ساری نمازیں اکٹھی کی ہوئی ہیں، نہ ہی بہت زیادہ صدقے زکوٰۃ دیے ہوئے ہیں میں نے اللہ کے نام پہ، اور نہ ہی بہت بڑا ذخیرہ روزوں کا ہے، نوافل کا ہے میرے پاس۔ بس میرے پاس اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، اسی بنا پر میں پوچھ رہا ہوں قیامت کب آئے گی؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احب، قیامت کے دن آدمی اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس سے وہ محبت کرے گا، جس سے اس کا دل دھڑکتا ہوگا، جس کے لیے جس کی محبت میں بے تاب ہوگا۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صحابہ کرام کو سب سے زیادہ خوشی نبی علیہ السلام کے اس فرمان پر ہوئی، کیونکہ صحابہ کے جسم و جان میں محبت اللہ اور اللہ کے رسول کی ایسے چلتی تھی جیسے خون چلتا ہے، تو پھر صحابہ کو تو خوش ہونا یقینی تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک معیار بتلا دیا قرآن کریم میں کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا معیار کون سا ہے، کب اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر اب پورا اتر رہے ہوں گے۔ اللہ نے فرمایا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم، اگر تمہارے آبا و اجداد، تمہاری بیویاں، تمہارے بھائی، تمہارا قبیلہ، وعشیرتکم واموال اقترفتموہا، اور تمہارا وہ مال جو محنت مزدوری کر کے تم کماتے ہو، ایسا نہیں جو چوری اچکی کر کے رازنی کر کے اکٹھا کر لے بندہ دوسروں کے حق مار کے، نہیں، محنت مزدوری کر کے اس کی قدر زیادہ ہوتی ہے بندے کو، اس پہ خون پسینہ لگا ہوتا ہے، وہ مال اکٹھا کیا ہوا۔ وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور ایسا بزنس، کاروبار، تجارت جس میں نقصان کا، گھاٹے کا تو کوئی خیال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ گھاٹا ہوا میں نقصان ہو، نفع ہی نفع ہے، ایسی چیزیں کتنی محبوب ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور وہ گھر، بنگلے، کوٹھیاں، کاریں، ترضونها، جو تمہاری پسندیدہ ہیں، جن میں تم رہائش کر رہے ہو، جن کو استعمال کر رہے ہو، ان سب سے زیادہ احب الیکم من اللہ و رسولی، اگر ان تمام چیزوں سے زیادہ محبت ہے تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے، تب تو تم اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں پورا اترو گے۔ اگر ان چیزوں سے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کم ہے، اولاد سے زیادہ محبت ہے، بیوی سے زیادہ ہے، خاندان، قوم، قبیلے سے، تجارت سے، بزنس سے، کاروبار، بنگلہ کوٹھی سے زیادہ محبت ہے اللہ کے نبی سے، تو پھر آپ کی محبت معیاری نہیں ہے، آپ اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر پورا نہیں اتر رہے۔ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا محب رسول، عاشق رسول بندہ تب شمار ہوگا جب ان چیزوں سے زیادہ محبت ہوگی اللہ کے رسول سے اور اللہ کی ذات سے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔